ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ کچھ آفر کویسچنز ہیں۔ ایک کسی نے پوچھا کہ میرے والد صاحب امام ہیں، ان کی زبان میں کوئی لکنت نہیں، کوئی عذر نہیں، لیکن ان کے تلفظ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو ایک دفعہ کھانا کھاتے ہوئے میں نے کہا کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا کیونکہ آپ کی سیلری جائز نہیں ہے، کیونکہ آپ کے تلفظ ٹھیک نہیں ہیں۔ تو والد صاحب نے کہا کہ میں نے اپنی تمام تر کوشش کر لی ہے، میرے تلفظ ایسے رہتے ہیں، تو اب کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ جس کو تلفظ کی ادائیگی پر قدرت حاصل ہو وہ اپنے تلفظ کو درست کرے اور قرآن پاک کو بالکل عربی لہجے میں پڑھنے کی کوشش کرے، جس کو ہم تجوید سے پڑھنا کہتے ہیں۔ یہ لازم ہوتا ہے، کیونکہ اگر ہم تجوید سے نہ پڑھیں تو بعض اوقات ہا بن جاتی ہے، اور صاد کو سین پڑھ دیتے ہیں، اس طرح طا کو تا پڑھ دیتے ہیں، ذال کو زا کی آواز کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں، اور اس سے معانی کا فساد ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اگر ایک شخص مکمل طور پہ کوشش کر چکا ہو اور اس کے تلفظ درست نہیں ہوتے، تو بہرحال پھر اس کے وہ مطلب لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا کرتا ہی نہیں۔ ابھی جو چائنیز ہیں، جیپنیز ہیں، اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، میرے خیال میں کبھی ان کے تلفظ قرآنی درست نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح بہرحال ہمارے ادھر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں، تو لہٰذا جب کوئی اپنی کوشش کر چکا ہو، تلفظ درست نہیں ہوتے، اس کی امامت بھی بالکل ٹھیک ہے اور سیلری بھی بالکل جائز ہے۔ پھر یہ تجوید وغیرہ کے جو مسائل ہیں، اس میں مفتہ بھی قول آپ کے سامنے یہی پیش کیا جاتا ہے کہ اس کا سیکھنا لازم ہے، لیکن اس میں بہت سارے اور اقوال بھی ہیں جو رعایتی گنجائش رکھتے ہیں۔ جتنے میرے بھائی سن رہے ہیں جن کی تجوید درست ہے، ذرا اپنا دادا، دادی، نانا، نانی، والد صاحب، بھائی بہنوں، چچا، ماموں، تایا، پھپھی، دادی، ان کے تلفظ سن کر دیکھ لیں ذرا۔ اگر ان کے تلفظ غلط ہونے کی بنا پر قرآن پڑھنا ہی گناہ ہے اور اس کی نماز ہی نہیں ہوتی اس شخص کی، کتنے لوگ آپ کے خاندان میں سے زمانہ کوشش میں ہیں کہ کوشش کر رہے ہیں، جب کوشش بھی نہیں کر رہے اور ان کے تلفظ بھی درست نہیں، تو پھر آپ فتویٰ دیجئے کہ ان سب کی نمازیں برباد ہیں اور سب کے سب جہنم میں جائیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ بہت اس میں مسائل ہوتے ہیں۔ ہم بعض اوقات ایک مسئلہ سنتے ہیں، اس کو ذہن میں بٹھا لیتے ہیں اور اس کی روشنی میں سب پر حرام اور کفر کے فتوے لگا رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ والد صاحب اپنی امامت کر رہے ہیں اور عذر پیش کر چکے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، ان کی امامت بھی ٹھیک ہے اور سیلری بھی جائز ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر بڑے کو سمجھانا ہو، یعنی کوئی بات، تو انتہائی دائرۂ ادب میں رہ کر، لہجے کو نرم رکھ کر، نگاہوں کو جھکا کر، اور بڑے ہی موقع محل کے اعتبار سے، اور اس طرح کہ جی شاید مجھے غلط فہمی ہوئی ہے، میں ہی غلطی پر ہوں گا، لیکن یہ ایک وسوسہ تھا، آپ کی خدمت پہ پیش کر دیا، ذرا غور کر لیجئے۔ اسٹریٹ فارورڈ اگر والد صاحب کو یا والدہ یا جو بھی بڑا ہوتا ہے، جیسے بیوی شوہر کو، پیر مرید کو، عوام عالم کو، اسی طرح اولاد ماں باپ کو ایک خدمت میں کچھ گزارش کرنے لگے، لہجہ سخت ہو، اپنے آپ کو بڑا سمجھا جائے، ان کو حقیر سمجھا جائے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کریں اور تحقیرانہ سا لہجہ ہو، یاد رکھیے کہ یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہے، قرآن کے حکم کے صریح خلاف ہے۔ اب یہاں صورتحال مجھے جو محسوس ہو رہی ہے وہ یہی ہے کہ والد صاحب تو گناہ گار نہیں ہو رہے، لیکن یہ صوفی صاحب جو ہیں، جو اپنے آپ کو بڑا نیک پرہیزگار متقی سمجھ کر کھانا چھوڑنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں، یہ شدید گناہ گار ہیں۔ ہر ایک کو فتویٰ جاری کرنے کا حکم نہیں ہوتا۔ ہم علماء ہیں، ہم مفتیان کرام ہیں، ہم جانتے ہیں کس مقام پر کس قدر رعایتیں ملتی ہیں۔ آپ گزارش کریں، باقی پیچھے ہٹیں، فتویٰ نویسی آپ کا کام نہیں ہے۔ آپ کو والد صاحب سے اگر وہ سن رہے ہوں تو آپ کو والد صاحب سے توبہ معافی مانگنی ہوگی اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ والد صاحب اس مقام پر بالکل درست ہیں۔ دوسرے ایک بھائی نے فرمایا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ اگر ہمارے 40 گھر آگے پیچھے دائیں بائیں 40 گھر میں ایک آدمی بھی بھوکا سو گیا تو ہمارا کھانا کھانا حرام ہوگا، کیا یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں، ٹھیک نہیں ہے۔ یہ تو تلقین کی گئی ہے کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال کریں، اور ایک سمجھایا کہ اتنے زیادہ ہمارے اچھے تعلقات سب کے ساتھ ہونے چاہیے کہ 40 گھر یہاں 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 یہاں، امام زہری فرماتے ہیں سب کے سب تمہارے پڑوسی ہیں، تو خیال رکھنا چاہیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس چیز کا ہمیں مکلف نہیں بناتا جو چیز ہمارے قدرت و اختیار کے باہر ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس زمانے میں کثرت مصروفیات، قلت وقت، تنگی فرصت ہے، اور انسان یہ تحقیق کرتا رہے روزانہ؟ آپ دوپہر کا کھانا کھانے بیٹھے، اس سے پہلے تحقیق کریں کہ ان تمام گھروں میں کوئی بھوکا ہے کہ نہیں۔
ناشتہ کریں اس سے پہلے بھی، رات کے کھانے سے پہلے بھی، تو بھائی کیا تحقیقیں کرنے میں پورا ٹائم نکال دیں گے؟ اس میں بس اتنا ضرور ہے کہ اگر آپ کو کنفرم معلوم ہے کہ فلاں گھر میں بہت زیادہ تنگ دستی ہے اور بھوکا کوئی کھانا نہیں کھایا اس نے، بھوکا ہے، مل گئی اطلاع، اس تک کھانا تھوڑا بہت پہنچا دیں، چاہے 1 پلیٹ کھانا ہو، تھوڑا شوربہ بڑھا لیں اور 1 آدھ روٹی اس کے پاس بھیج دیں تاکہ بیچارہ چلو کھا لیں، یا تھوڑا زیادہ دے سکتے ہیں زیادہ دے لیں، لیکن اس بات کا مکلف نہیں بنایا کہ گھر گھر ڈور ٹو ڈور جا کر آپ معلوم کریں، اور اگر آپ کو پتہ بھی نہیں ہے کچھ اور کوئی بھوکا سو گیا تو آپ کا کھانا کھانا حرام ہوگا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت ہی سخت حکم ہے، تو لہٰذا مزاج شرع کے مطابق یہ چیز نہیں ہے۔ جہاں اس طرح کی تلقینات ہیں وہاں مراد یہی ہے کہ رابطہ بڑھائیں، زیادہ سے زیادہ اپنے مسلمانوں کے احوال پر مطلع ہوں، اور آج کل ہمارے ہاں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اگر ایک بیچارہ غریب ہے، وہ تھوڑی سی جان پہچان بڑھا کر 2-4 پوچھ ہی لینا کہ خیریت سے ہیں، کوئی ضرورت تو نہیں آپ کو، تو سامنے والا مانگ ہی لے گا اس سے۔ اب یہ بیچارہ خود تنگ دست ہے، کیا کرے گا؟ اتنا زیادہ ہمارے ہاں پریشانیاں ہیں، تو اس ایسے موقع پر اس طرح کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ تو لہٰذا جو بات آپ کو سمجھائی کہ اگر معلوم چل جائے تو ضرور مدد کریں، معلوم نہیں ہے تو آپ اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ سب کے پاس جا کر معلومات کریں، آپ کا کھانا بالکل درست ہوگا۔ ایک انہوں نے سوال کیا ہے کہ غیر مسلم بعض اوقات اپنے مذہب کے اعتبار سے روحانیت کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی بتاتے ہیں، تو کیا وہ صحیح کہتے ہیں؟ کیا انہیں بھی کوئی روحانی فائدہ حاصل ہو رہا ہوتا ہے؟ دیکھیں، روحانیت ہوتی ہے صرف اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل اطاعت کی جائے اور اس کے رسول کو مانا جائے، یعنی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خاص طور پہ ایمان لائیں، قرآن پہ ایمان لائیں، تب روحانیت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے نفسانیت ہے یا شیطانیت ہے، اور اگر ان سے کوئی ایسا مطلب خلاف عقل فعل کا صدور ہو جائے، فرض کر لیں جس کو ہم کسی ولی کی کرامت کہتے ہیں، تو اس کو کرامت نہیں کہیں گے، اس کو کہتے ہیں استدراج، نظر کا دھوکہ، شیطانی مداخلت، تو اس لیے روحانیت اور کسی کے پاس نہیں ہو سکتی ہے۔ بعض اوقات آپ دیکھیں گے کہ غیر مسلم بھی جن اتار رہے ہوتے ہیں، اور اس میں وہ اپنی جو بھی ان کی کتاب ہے اس کتاب سے چیزیں پڑھ کر جنات کو اتارنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور فلموں یا ڈراموں وغیرہ میں دکھاتے ہیں کہ اس کے اثرات بھی ہو رہے ہیں۔ یہ فلم اور ڈراموں تک تو بہت ہی اچھا ہے، ظاہر میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ روحانیت صرف اسلام کے ساتھ خاص ہے، اسلام کے علاوہ اب روحانیت کہیں پر بھی نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر کوئی جادو ٹونا کرتا ہے تو جادو ٹونے کے اپنے اثرات ہیں، اس میں جو منتر وغیرہ پڑھتے ہیں جو کلمات کفر و شرک پر بھی بعض اوقات مشتمل ہوتے ہیں، ان کے بہرحال اثرات ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس کا تعلق روحانیت سے نہیں ہے، وہ تو خالصتاً شیطانیت ہے۔ تو اس لیے کسی کے پاس روحانیت نہیں ہے، کسی سے متاثر ہو کر اس کے قریب جانے کی کوشش مت کیجیے گا، ورنہ ایمان خطرے میں پڑے گا۔ کالر ہمارے ساتھ ہیں، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام بہن۔ جی مفتی صاحب، مجھے یہ پوچھنا تھا کہ علماء کرام کو تو فضیلت مل جائے گی، لیکن جو عام انسان ہے ان کو فضیلت کیسے ملے گی؟ وہ تو کن ذہن ہوتے ہیں زیادہ تر، کس چیز تو کی وہ کیا فضیلت؟ کرے؟ کس چیز کی فضیلت؟ جیسے علماء کے درجات ہوں گے، ایسا عام انسان پہ تو نہیں ہو سکتے، وہ درود شریف پڑھتا رہے یا کیا کرے؟ اس کو کیسے فضیلت ملے گی؟ اس کو اچھا، کیا کرنا چاہیے؟ اور آخری سوال مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ نے پروگرام میں بتایا تھا کہ 4 چیزوں کے علاوہ تمام کلام فضول ہے، ایک تو تعلیم و تعلم، ذکر اذکار، 2 مجھے یاد ہے، 2 ذہن میں نہیں آ رہا، اگر آپ کے ذہن میں ہو تو پلیز اس کو اشارہ فرما دیں۔ چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہے، السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے جیسے یہ بتایا ہے کہ ہم لوگ جیسے گھروں میں پہلے رواج تھا کہ گھر کا سربراہ یہ قربانی کرتا تھا، باقی لوگ اپنا حساب نہیں لگاتے تھے۔ اب میں نے جو اپنا حساب لگایا تو ہمارے اوپر 9-10 سال کی قربانی پچھلے دنوں کی واجب ہے۔ اب اچھا، اس کو ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کیونکہ جس وقت قربانی ترک ہوئی ہے اس وقت جانور کی قیمت 3-4 ہزار روپے تھی، اب جانور مہنگے ہیں، قیمت کا تعین کیسے ہوگا؟ اور اگر اس کو موجودہ قیمت کے مطابق صدقہ پیسے کرنے ہیں یا وہ پرانے ریٹ کے اوپر ہی؟ جی اور میں بتاتا کیا یہ یکمشت ادا کرنے ہیں یا اس کو ہم اس کا قیمت کا تعین کر لیں اور اس کو تھوڑے تھوڑے کر کے اس کو ادا کر سکتے ہیں؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے 2 بچے ہیں اور میری والدہ نے مجھے 1 لاکھ روپیہ یہ کہہ کر دیا ہے میرے بچوں کو توفتاً کہ یہ تم اپنے پاس میری امانت رکھو، میری جب تمہارے بچوں کی شادیاں ہوں گی میں ان کو 50-50 ہزار روپیہ، اگر میں زندہ رہی تو میں دوں گی، اگر میں نہ ہوں تو آپ میری طرف سے ان کو یہ توفتاً دے دیجیے گا۔ اب میری والدہ ابھی تک حیات ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، لیکن میرے بچے بھی بالغ ہو گئے ہیں، اور اب میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ میری والدہ قربانی بھی کرتی ہیں، اپنے پیسوں کی زکوٰۃ بھی مال کی ادا کرتی ہیں، لیکن جو انہوں نے 1
रुपए मुझे दिया है मेरे बच्चों के लिए तोहफतन, वो मेरे शौहर के पास अमानतन पड़े हुए हैं। अब इसके ऊपर कुर्बानी और ज़कात का जो है ना वो किसके ऊपर वाजिब है? हम देंगे क्योंकि बच्चों के कब्जे में नहीं है वो पैसे हमारे कब्जे में है। 1 लाख रुपए बच्चों के ऊपर 50-50 हज़ार रुपया उन्होंने जी मैं दिए हैं। समझ गया, बस ठीक है, मैं जवाब देता हूँ, बिल्कुल जवाब देता हूँ, मैं समझ गया। सॉरी। एक ये क्वेश्चन किया था कि मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, दोस्त अहबाब हैं, जब उनके साथ बैठकर बातें करते हैं तो वो अक्सर तो फजूल बातें करते हैं और कभी गुनाह की बातें भी होती हैं। अब ये शख्स कहता है कि अगर मैं उनके दरमियान ना बैठूं तो 1000 दफ़ा काम निकल जाते हैं, उनसे काम भी निकलवाने होते हैं, और अगर मैं वहाँ बैठ जाऊँ तो मुझे बहुत बेजारियत और कोफ्त का सामना होता है, मैं क्या करूँ? देखें, मसला ये है कि जब तक फजूल गुफ्तगू है इसमें तो गुजारा चल सकता है कि आप ना सुने, मतलब उनके साथ शरीक ना हो, ठीक है ना। अगर आप हट सकते हैं अलग से ठीक बात है, वरना शरीक ना उनको करने दें, गुंजाइश है। लेकिन अगर वो गुनाह की बात कर रहे हैं, गीबतें करते हैं, चुगली करते हैं, तो आप पे वाजिब है कि कोई हीला बहाना करके वहाँ से उठ जाएँ। और रिश्तेदारों से मौजूदा दौर के एतबार से इस तरह का ताल्लुक़ रखना कि आपको अगर कोई दुनियावी फ़ायदा हासिल करना हो, जैसे आपने बयान फरमाया, इसमें कोई हरज नहीं है। लेकिन बहरहाल आप कोशिश ये करें कि कम से कम मिलें, ताकि ये भी ना हो कि बिल्कुल ही आप मुलाकात छोड़ बैठे हैं, अब अपने काम के लिए जाएंगे तो बोलें काम के लिए आ गया और वैसे बात भी नहीं करते हो। और ज़्यादातर अपनी कोई मसरूफ़ियत ऐसी बढ़ा लें कि जब वो बुलाएँ तो अगर महीने में 6 दफ़ा बुलाएँ तो 1 दफ़ा चले जाएँ और 5 दफ़ा अपनी मसरूफ़ियत का उज़्र पेश कर दें। तो इस तरीक़े से आप उनके शर से महफूज भी रह सकते हैं और क़त्अ ताल्लुक़ भी नहीं होगा। आप कभी अपना काम निकलवाना चाहें तो निकलवा सकते हैं, लेकिन यूँ नहीं कर सकते हैं कि आप वहाँ से उड़ भी सकते हैं, आप इस पर कुदरत रखते हैं कि उनसे ना मिलें और फिर भी उनकी गुनाहों भरी गुफ्तगू के दरमियान आप बैठे रहें। वो किसी की गीबत कर रहे हैं, किसी की चुगली कर रहे हैं, वो कलिमात कुफ्र कह रहे हैं और आप आराम से बैठ के सुन रहे हैं। ऐसी सोहबत में रहेंगे तो याद रखें अपने अंदर भी गंदे असरात आएंगे और मैदान महशर में आपको वहाँ बैठने का हिसाब भी देना होगा। कि ये कोई ऐसा उज़र नहीं है कि आप ये कहें कि जी मुझे काम निकलवाने होते हैं इसलिए मैं वहाँ बैठा हूँ। इसलिए अच्छी तरह ख्याल करें। एक मुख्तसर से ब्रेक पे जाएंगे, हमें यकीन है आप हमारे साथ ही रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 कॉल्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी बहन। जी मुफ्ती साहब, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि जो सदका दिया जाता है, मसलन बकरा, तो क्या उसका गोश्त हम घर पे खा सकते हैं? और जी मेरा दूसरा सवाल है कि हमारे यहाँ रिवाज है कि हम जुमरात के दिन दुआ मंगवाते हैं और इसका असाल स्वाब रूहों को पहुँचाते हैं। ये भी कहा जाता है कि जुमरात को रूहें घर पर आती हैं, तो क्या ये ठीक है? और एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मेरा एक सवाल था कि अगर नमाज में सूरह फातिहा से पहले कोई भूले से किरात कर ले तो क्या हुक्म होगा? दोबारा बोलो बेटा, आवाज़ नहीं आई सर, दोबारा बोलें। अगर नमाज में सूरह फातिहा से पहले कोई भूले से किरात कर ले तो क्या हुक्म होगा? चलें, और मैं अर्ज़ करता हूँ इंशाअल्लाह। एक ये क्वेश्चन किया गया था, ऑफर ही था कि बाद औक़ात हम कोई दीनी वीडियोस सुनते हैं, उसके बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा होता है, तो ऐसी वीडियोस को देखने की क्या शरई हैसियत है? देखें, 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है कि एक को कहते हैं ताबे, एक को कहते हैं मतबू। मतबू होता है जो असल होता है और ताबे होता है जो उसके ज़िम्न में आ जाता है। जैसे मैं अगर आपको सामने देख रहा हूँ तो मेरे आप मतबू मकसूद आप हैं, लेकिन इसी के ताबे मुझे दाएं बाएं कुछ चीज़ें भी नज़र आ रही होती हैं। आप देखिएगा, आप जब ये देखेंगे दाएं बाएं भी कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी, लेकिन वो आपका मकसूद नहीं है। अगर वीडियोज़ में वाकई कोई ऐसी चीज़ है जिससे इस्लाह नफ्स होती है, जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जो नफ्सियाती एतबार से आप पर ऐसी असरानंदाज होती है कि आप नफ्स पे गालिब आ जाते हैं, गुनाहों से बचते हैं, तो फिर तो आपका जो वीडियो के अंदर जो भी कुछ टेक्स्ट वगैरह है, मतलब जो बात बयान हो रही है, जो भी मैटर है, वो मतबू हो गया और म्यूज़िक ताबे हो गया। तो मतबू असल होता है और ताबे जो है वो गैर असल होता है। तो इस सूरत में तो आप गुनाहगार नहीं होंगे। जितनी ख़बरें आप देख लें, टीवी प्रोग्राम देख लें और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अक्सर में पीछे कोई म्यूज़िक या पहले या बाद में म्यूज़िक आता है, लेकिन वो आपका मकसूद नहीं होता, असल वो होता है। इसमें गुंजाइश निकल सकती है। लेकिन अगर मकसूद म्यूज़िक बन जाए और बाकी वीडियो देखना उसके ज़िमनी हैसियत में चला जाए, तो फिर म्यूज़िक इस तरह सुनना ये शरअन सही नहीं होता, तो उससे आप इज्तिनाब करें। और हमारी गुजारिश ये होगी कि मैं मतलब बहरहाल कोई नाजायज़ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन दीनी वीडियो भी बना के उसके पीछे म्यूज़िक तो नहीं होता। मैंने जो सुना है बाद औक़ात वो
ایک آواز سے چلاتے ہیں ہوں ہاں ہاں، اور یوں کر کے وہ چلا رہے ہوتے ہیں، اس سے ایک اثر سا بڑھتا محسوس ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ لوگوں کے نفوس کو ان ہوں ہاں ہاں کی عادی بنا دیں گے تو وہ بات جو اس ہوں ہاں کے خالی ہوگی، چاہے قرآن سنا لیں حدیث، پھر طبیعت اس کا اثر قبول نہیں کرے گی۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں ان علماء سے بھی جن کے ماتحت متبعین اس طرح کی ویڈیوز بنا کے ڈالتے ہیں، انہیں منع کریں کہ میری بات تو پیچھے ہو جائے گی ضمناً، یعنی میری بات کا اثر اس وقت ہوگا کہ جب یہ ہوں ہاں ہاں پیچھے ہو۔ تو اس لیے ایسی جب دین جو ہے اس کو بالکل مطلب آپ ہو سکتا ہے اس کو حکمت سے تعبیر کریں، لیکن میں اس کے منفی اثرات بہت زیادہ دیکھتا ہوں، اور میں کوئی اپنے آپ کو عقل کل نہیں کہتا ہوں، میں بھی اس پہ غلط ہو سکتا ہوں، لیکن میں ایک چیز آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں، بہتر یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو ایسا رکھیں کہ لوگ قرآن و حدیث کی طرف متوجہ ہوں اور اس کا اثر براہ راست قبول کریں۔ اگر طبیعتوں کو اس طرف آپ لے آئے تو یہ بہت بڑا کمال ہوگا۔ اگر آپ نے ہوں ہاں ہاں یا پیچھے اور کچھ چیزیں چلا کر پھر اس کی تاثیر کو بڑھانے کی کوشش کی، تو ہم نے یہ دیکھا ہے طبیعت انسانی اور نفس کی حالت یہی دیکھی ہے کہ پھر نفس اس چیز کو تلاش کرتا ہے، ملے گی تو اثر قبول کرے گا، نہیں ملے گی تو اثر قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلے ابھی والے کویسچن لے لیتے ہیں، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی۔ وعلیکم السلام۔ جی بولیے، آپ ارشاد فرمائیں، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پھوپھی کا بیٹا، اس کی منگنی ہوئی تھی اپنے چاچے کے بیٹے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے۔ تو جب اس کا دل نہیں تھا اس کے ساتھ، تو اس نے کہا تھا میں اس سے شادی نہیں کرنی، اگر میں اس سے شادی کی تو یہ میری بہن لگے۔ اچھا۔ تو اس کے بعد اس نے کافی کوشش کی، آگے پیچھے کسی اور جگہ پہ اس کا رشتہ نہیں ہوا، ابھی وہ دوبارہ چاہتا ہے کہ میری اسی لڑکی کے ساتھ شادی دوبارہ ہو، تو کیا وہ اس کا دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے؟ اگر ہو سکتا ہے اس کے لیے کیا شرعی احکامات؟ چلے میں بولتا ہوں، بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی جان۔ جی مولوی صاحب، میرا ایک سوال ہے۔ میں نے ابھی 3 لاکھ روپے میرے بیٹے کو بھیجا کینیڈا، اس میں 1 لاکھ روپیہ میں نے قرضہ لیا ہے۔ اچھا۔ تو ابھی قربانی کے لیے مجھے کیا کرنا ہے؟ میرے کنے اتنا پیسہ نہیں ہے قربانی دے سکتا ہوں، یا قرضہ لے کے قربانی کر سکتا ہوں؟ اچھا میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ علماء کو تو اللہ تعالیٰ علم کی برکت سے فضیلت عطا فرماتا ہے، عام انسان کیا کرے؟ کیا وہ دروشی وغیرہ پڑھ کر دیگر چیزوں کے ذریعے ویسی فضیلت پا سکتا ہے کہ نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں پا سکتا۔ علماء کا اپنا ایک مقام و مرتبہ ہے جو علم سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، غیر عالم اس مقام تک اپنی عبادات یا نفلی صدقات یا نفلی اعمال کے ذریعے کبھی نہیں پہنچ سکتا۔ لہذا ہمارا مشورہ 2 مشورے ہوں گے۔ نمبر 1، آپ خود صاحب علم بنیں۔ علم دین سیکھنا، درس نظامی کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اور میں بڑی معذرت کے ساتھ بہرحال یہ جملہ کہتا ہوں کہ ہمارے ہاں دارالعلوم میں ٹیچنگ میتھڈ بالکل درست نہیں ہے۔ شہری بچہ، ایک پڑھا لکھا شخص جو قلت مصروفیات مطلب جو قلت وقت کا شکار ہے، اس کی مصروفیات بہت بڑی ہیں، وہ آ کے اس طرز سے اب درس نظامی نہیں کر سکتا جیسا ہمارے بہت سے اداروں میں پڑھایا جا رہا ہے۔ ٹیچنگ میتھڈ چینج کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اگر ایسا کوئی آپ کو مل جائے جو آپ کو ٹو دا پوائنٹ چیز پڑھائیں اور نئے جدید طریقے سے پڑھا لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اس میں ہر شخص عالم بھی بن سکتا ہے، مفتی بن سکتا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے، اور میں پڑھاتا ہوں اللہ کا کرم ہے۔ ہماری ایک سنڈے میں کلاس چلتی ہے جس میں صرف اور صرف ڈاکٹر، پروفیسر، بینکر، ہاؤس وائفز، بزنس مین، نوکری پیشہ لوگ آتے ہیں۔ دینی طالب علم کا آنا ہی اس میں منع ہے، اور ایک اچھی تعداد ہے جو مجھ سے پڑھ رہی ہے، اور 4تھا سال ہے ان کا۔ صرف اتوار کو 3 گھنٹے کی کلاس میں پڑھاتا ہوں، اور عالم اور مفتی کی کلاس ہی پڑھاتا ہوں۔ تھوڑا سا ہم نے ٹیچنگ میتھڈ بدل دیا ہے، ذرا تھوڑا سا غور کیجئے گا۔ یہ مونٹیسری اسکول وغیرہ کے اندر جو ابھی پڑھائی جاتی ہے، جو نیا باہر سے جو سسٹم آیا ہے، اس میں ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے کتنی بڑی بڑی چیزیں یاد کر لیتے ہیں، جبکہ مجھے اچھی طرح یاد ہے ہم اپنے دور میں جب چھوٹے تھے تو وہ چیزیں ہم نے کہیں 7ویں 8ویں میں جا کے سیکھی تھی، جو آج بچہ 4تھی 5ویں سال میں سیکھ رہا ہے۔ کیوں ایسا ہو گیا؟ ضرور ٹیچنگ میتھڈ ہے نا، حکمت استعمال کی ہے، وہ لوگ کریٹو مائنڈ ہوتے ہیں، وہ انہوں نے بہت بڑی بڑی چیزوں کو ایک چھوٹے سے ذہن میں سمونے کی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ کاش یہ چیزیں ہم سب حاصل کریں، لیکن مطلب سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ ہر ایک کہتا ہے جی ہم نے تو بڑوں سے ایسا سیکھا ہے، تو بڑے تو بہت کچھ کرتے آئے تھے، کیا اسی کے مطابق آپ زندگی کیوں نہیں گزارتے؟ ایک درس نظامی کے میتھڈ پر یا اس کے جو طریقہ کار ہے وہ بڑوں کے مطابق ہوگا، باقی سارے دنیا کے اندر آپ نے نئی چیزیں اختیار کر لی ہیں، بڑوں کی چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ اسی لیے میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے شہر کے لوگ ایسے ہیں
جو کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ڈر کے وہاں پر نہیں پہنچتے ہیں، کیونکہ اتنا لینتھی میتھڈ ہوتا ہے، اتنے زیادہ مشکل انداز سے سمجھایا جاتا ہے کہ ایک عام شہری بچہ دارالعلوم میں نہیں آ سکتا۔ تو پہلی بات تو ایک عالم بنے، یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ دوسرا، اگر نہیں بن سکتے تو علماء سے محبت کرنے والے بنیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ آپ اس قوم کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جس سے ہماری کبھی ملاقات نہیں ہوئی، تو کیا بروز قیامت ان کو ہم دیکھ سکیں گے، ملاقات ہوگی؟ سرکار نے ارشاد فرمایا المرء مع من احبہ، ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی۔ ایسی ایک اعرابی آئے، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تو نے قیامت کی کون سی تیاری کی ہوئی ہے؟ عرض کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نوافل کی کثرت تو میرے پاس نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی فرمایا، تو پھر یاد رکھ المرء مع من احبہ، ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی ہوگی۔ تو انشاءاللہ جو علماء سے محبت کرے گا وہ مقام تو نہیں ملے گا، لیکن علماء کے قریب مقام ضرور مل جائے گا۔ تو علماء جو بعمل ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، صحیح العقیدہ ہیں، ان سے اپنی عقیدت اور محبت کو قائم کریں، بہت نفع ہوگا۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ سلام جی جی، میرا سوال ہے، میں ادھر رہتی ہوں، کل بھی فون کری تھی میں رشتہ داروں کے بارے میں جو بتائی تھی۔ جی 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 وہ رشتہ داروں کا ایسا مطلب نہیں ہے کہ میرے رشتہ دار میرے سے صرف ملتے نہیں، میں ادھر اکیلی رہتی ہوں، عربی سے شادی کری ہوئی ہوں میں، اچھا یعنی بہن بھائیوں کے سب کے لیے میں نے بہت قربانیاں دیے ہیں، جی جی سب کی مدد بھی کی ہے۔ وہ لوگ میرے سے بس آتے سلام وغیرہ نہیں کرتے، بس یہ دل درد ہے اور مجھے کچھ نہیں چاہیے وہ لوگوں سے، یہ بات تھی کل کی۔ تو وہ اس پہ ناراض ہیں کہ آپ نے ایک عربی سے شادی کیوں کر لی، اس پہ ناراض ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، وہ تو میرے ماں باپ کر دیے نا، لیکن میں نے تو سب کی مدد بھی کی ہے پیسے سے وغیرہ سے، لیکن اس سے ناراض نہیں ہے۔ ابھی یہ بولتے ہیں کہ شاید تم زیادہ پیسہ چھوٹی بہن بھائی کو دیتے ہیں، ہم کو نہیں دیتے، یہ پرابلم ہے بس۔ اچھا ایسے ہوتا ہے۔ ہاں، میرے ایک گھر ہے ادھر انڈیا میں، میرے چھوٹے بہن بھائی رہتے ہیں وہ لوگ نا، وہ لوگ سمجھتے ہیں یہ سب ان کو دیتے ہیں ہم کو نہیں، اسی لیے مشکل بات۔ اچھا چلیں، میں ٹھیک ہے، اب میں اور سمجھ گیا، میں انشاءاللہ اس کے مطابق آپ کو جواب دے دوں گا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ ایک یہ بچی نے پوچھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دنیا میں 4 کے علاوہ سب چیزیں بیکار ہیں، وہ کیا ہیں؟ تو جو میرے ذہن میں اس وقت وہ 4 چیزیں سرکار نے بیان فرمائی کہ علم کو بیان فرمایا، ایک عالم، ایک متعلم، اور ایک اللہ کے ذکر کو۔ اور ذکر اللہ میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی اللہ کی یاد میں۔ گناہ چھوڑنا بھی ایک اللہ کی یاد ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جب انسان گناہ چھوڑتا ہے تو خوف خدا کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے، تو یہ بھی گویا کہ اللہ کو یاد کر کے اس نے چھوڑا، ذکر اللہ میں یہ بھی داخل ہوتا ہے۔ اسی طرح تمام نیکیوں کا ارتکاب، چاہے وہ فرض کی شکل میں ہوں، واجب کی ہوں، سنت موقدہ، غیر موقدہ یا مستحب کی شکل میں ہوں، سب کے سب اللہ کی یاد میں آتی ہیں۔ زبان سے ذکر بھی اللہ کی یاد ہے، دل سے غور و تفکر اللہ کی یاد ہے، اور تمام اعضاء کو اللہ کی فرما برداری میں لگانا یہ بھی اللہ کی یاد ہے۔ اس میں گویا کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ دنیا کے اندر متبرک چیزیں ہوتی ہیں، باقی سب سرکار نے فرمایا بیکار ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے کہ وہ تمام چیزیں جو اللہ کی یاد سے غافل کرنے والی ہیں، کیونکہ آپ علم حاصل ہوگا، عالم ہوں گے، متعلم ہیں، بعمل عالم، بعمل متعلم، اچھے مقصد کے ساتھ علم حاصل کر رہا ہو، اور ذکر اللہ، یہ تمام کے تمام اللہ کے قریب کرنے والی ہیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال یہ کیا تھا کہ بہن نے، ہم نے جیسے کل بتایا کہ قربانی کن صورتوں میں واجب ہوتی ہے، انہوں نے احتساب کیا تو پتہ چلا سابقہ 10 سال کی قربانیاں ان پر واجب ہو رہی تھیں۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ اپنا احتساب کر کے انسان زندگی میں کم از کم اپنے گناہوں پر، خطاؤں پر مطلع ہو جائے اور ان کا تدارک اور کفارہ کرنے کی کوشش کرے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ بعض لوگ مسائل سن کے کہتے ہیں بھئی یار پھنس گئے، نہ سنتے تو اچھا تھا۔ ارے بھائی نہ سنتے تو پھر قبر میں جا کے پتہ چلتا، وہاں کوئی توبہ کی صورت نہیں تھی، میدان محشر میں پتہ چلتا، وہاں ذلت و رسوائی سے بچانے والی کوئی چیز آپ کے پاس نہ ہوتی۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ تو بہن نے فرمایا کہ اب 10 سال کی قربانی واجب ہے، 10 سال پہلے کی قیمت کا حساب کریں یا موجودہ؟ دیکھیں، پہلے کی قیمتوں کا اعتبار کرنا بہت دشوار ہے، موجودہ قیمت کا اعتبار کریں۔ یکمشت ادا کرنا آپ پہ واجب نہیں ہے، جتنا اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، پورا ایک جانور کرنا آپ پہ لازم نہیں ہے۔ گائے کا ایک حصہ یہ ایک قربانی ہوتی ہے پوری، تو جو سب سے کم آپ کو حصہ نظر آ رہا ہو، 6000 ہے، 7000 ہے، 8000 ہے، بس وہ سمجھ لیں کہ 10 سال تک آپ کو، یعنی 8000 کا حصہ ہے تو 10 دفعہ آپ کو 8000 صدقہ کرنے ہوں گے۔
وہ ایک ساتھ کر لیں یا آہستہ آہستہ، لیکن ایک دفعہ کے پورے 8,000 ہی کریں، ایک ایک ہزار کر کے مت کیجیے گا۔ 8,000 سے آپ نے صدقہ کر دیا، پھر کچھ عرصے بعد دیگر کر کے اس طریقے سے اپنا آپ پورا کر لیجئے۔ ایک انہوں نے کہا کہ 1 لاکھ ان کی والدہ نے امانتاً ان کے پاس رکھوائے کہ اپنے بچے جب بڑے ہو جائیں تو ان کی جب شادیاں وغیرہ ہوں تو 50 ہزار دونوں کو دے دینا۔ ان کے شوہر کے پاس وہ رکھے ہوئے ہیں، بچے بھی بڑے ہو تو گئے لیکن شادی نہیں ہو رہی، تو اس 1 لاکھ پر کس کے اوپر قربانی اور زکوٰۃ لازم ہوگی؟ دیکھیں، چونکہ آپ کی والدہ نے، جو بچوں کی نانی ہیں، انہوں نے ایک وصیت کی ہے، انہوں نے ایک ہبہ کرنے کے لیے آپ کے پاس بطور امانت اس مال کو رکھوایا ہے۔ جب تک یہ بچوں کی ملک میں داخل نہیں ہوتا، یہ آپ کی والدہ کی ملک میں ہی ہے۔ ان کی یہ جب تک یعنی ہبہ جو ہوتا ہے، جب اس پہ آپ کسی کو دے دیتے ہیں، قبضہ کر لیتے ہیں، تب ایسا ہوتا ہے۔ اچھا، اگر انہوں نے مطلب بچپن میں ہی کر لیا تھا، یعنی ان کے نابالغی کے اندر کیا تھا، لیکن تو پھر ان کو حوالے کرنا ہوتا۔ انہوں نے تو کنڈیشن یہ لگائی تھی کہ جب یہ بالغ شادی ان کی ہونے لگے تب ان کے حوالے کر دیجئے گا 50 ہزار، لہٰذا معلوم ہوا کہ یہ آپ کی والدہ کی ہی ملکیت ہیں، اس پر سال بسال آپ کی والدہ ہی زکوٰۃ دیں گی، والدہ ہی پر اس کی وجہ سے قربانی واجب ہوگی۔ لیکن جیسے آپ کہتے ہیں قربانی تو وہ کر ہی رہی ہیں، ہاں اس کا زکوٰۃ کا حساب والدہ آپ کی کریں اور اس کی زکوٰۃ سال بسال ادا کرتی رہیں۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض اوقات صدقہ کرتے ہیں، بکرا وغیرہ جیسے گوشت وغیرہ تقسیم کرنا ہوتا ہے، تو کیا وہ گوشت ہم خود بھی کھا سکتے ہیں؟ دیکھیں، نفلی صدقہ ہو تو کھا سکتے ہیں، لیکن اس میں افضل اور اولیٰ یہ ہوتا ہے کہ غرباء کے اندر تمام کا تمام تقسیم کیا جائے۔ ہاں اگر صدقات واجبہ ہوتا کوئی ایسا، جیسے آپ نے منت مانی ہوتی کسی اللہ کے لیے ایک جانور قربان کرنے کی، اس میں پھر خود نہیں ہوتا، پھر آپ کسی کو غریبوں کو تقسیم کرتے، لیکن یہ نفلی صدقہ کھا سکتے ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ پورا کا پورا صدقہ کریں۔ ایک انہوں نے کہا کہ اگر یہ جمعرات کو ہم دعا کرواتے ہیں اور پھر اس دعا کا ایصال ثواب کرتے ہیں، دیکھیں اب دعا کا ایصال ثواب تو نہیں ہوتا، نیک عمل کوئی کرتے ہیں اس کا ثواب آپ کسی مردوں وغیرہ کو بھیج سکتے ہیں، تو یہ آپ اس طرح کریں کہ اس میں کوئی نیک عمل بھی کریں، مثلا اذکار وغیرہ کریں، ذکر الہی وغیرہ، کلمہ پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لیا، اب دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بارگاہ رسالت میں اور آپ کے وسیلے سے سب کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو پہنچے گا۔ اور جمعرات کو جو گھر پہ روحوں کے آنے کا مسئلہ ہے، یہ حدیث میں موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیثیں، یہ روحیں جمعرات کے دن آتی ہیں گھروں پر اور ریکویسٹ کرتی ہیں کہ ہمارے لیے دعا کرو۔ اگرچہ یہ روایات کچھ ضعیف ہوتی ہیں لیکن جھوٹی نہیں ہیں، یہ موضوع روایات نہیں ہوتی ہیں۔ یہ بعض لوگ ہر چیز کو یہ ضعیف ہے، ضعیف کہنے کا مطلب کیا ہے؟ جھوٹی ہے۔ موضوع اور ضعیف ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ موضوع جھوٹی حدیث کو کہتے ہیں، ضعیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں تھوڑی سی کمزوری ہے، اور حدیث میں نہیں ہوتی، وہ جو بیان کرنے والے ہوتے ہیں ان میں تھوڑی سی کمزوری ہوتی ہے، جس کی بنا پر حدیث ضعیف ہوتی ہے۔ لیکن فضائل کے معاملے میں جب کوئی فضیلت کا بیان ہو، حرام حلال کا مسئلہ نہ ہو، ضعیف حدیث کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو یہ مطلب یہ کہ عجیب و غریب صورتحال، اپنے موقف کے خلاف بات کو رد کرنا ہو تو فوراً کہہ دو جی ضعیف ہے، اور ہماری عوام بھی بیچاری یہ تو ضعیف حدیث ہے۔ بھائی ضعیف حدیث کوئی اللہ نے فرمایا ضعیف ہے، رسول نے فرمایا ضعیف ہے، حدیث نے خود کہا کہ میں ضعیف ہوں نہیں، تو آپ کو کیسے پتہ چلا؟ جی علماء نے بیان فرمایا، وہی علماء تو یہ بیان کر رہے ہیں کہ ضعیف حدیث فضائل میں معتبر ہے۔ ایک قول علماء کا لے لو اور دوسرے قول کو رد کر دو، کیوں؟ تو اس لیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس قسم کی حدیثیں فضائل میں قبول کی جاتی ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور سورہ فاتحہ سے پہلے سورت شروع کر دے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، سورہ فاتحہ سے پہلے اگر آپ نے سورت شروع کی اور ایک آیت تقریباً آپ پڑھ چکے ہیں تو آپ اس کو چھوڑ کر آپ کو کرنا تو یہ ہے کہ پہلے سورہ فاتحہ پڑھیں، پھر اس کے بعد سورت پڑھیں، آخر میں سجدہ سہو لازم ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے ایک آدھ لفظ پڑھا تھا، یاد آ گیا اور آپ نے سورت چھوڑ کے پھر فاتحہ پڑھی پھر سورت پڑھی تو سجدہ سہو نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ نے پوری سورت پڑھ لی پھر سورہ فاتحہ پڑھی تو یاد رکھیں کہ سورت کو پھر بعد میں دوبارہ پڑھیے گا، ٹھیک ہے نا؟ فاتحہ کے بعد تو پڑھنی ہوگی اور آخر میں سجدہ سہو بھی ہوگا۔ 3 صورتیں بن گئی، آپ ریپیٹ میں اس کو دیکھیے گا تو انشاءاللہ آپ کو مزید سمجھ میں آ جائیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی 2 رشتہ داروں کی ہمارے شادی ہونے لگی، لڑکے کا دل نہیں تھا اس طرح، تو اس نے کہا اگر میں اس سے شادی کروں تو مجھے میری بہن لگے، یہ رشتہ نہیں ہوا۔ بعد میں دوبارہ وہ محبت جاگ گئی اور مجنون جو تھے وہ مائل ہوئے اس کی طرف، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے، میں تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ ہماری طبیعتیں، ہمارا نفس ہمارے قابو میں نہیں ہوتا۔ ہم کسی وقتی کیفیت کو بنیاد بناتے ہوئے بڑے بڑے فیصلے کر لیتے ہیں اور پھر جب ہماری کیفیات بدلتی ہیں تو ہمیں پچھتاوا ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اگر ہمارے اندر لاؤبالی پن ہے، قوت فیصلہ نہیں ہے، کوئی فیصلہ کرتے ہیں 3 دن بعد 4 دن بعد پھر اس کے خلاف ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے، تو پھر ایسی بڑی بڑی باتیں نہ کریں۔
بہرحال اس قسم کے جملہ کہ یہ میری بہن لگے، اس سے کوئی کسی کا رشتہ حرام نہیں ہو جاتا، لہذا اگر وہ چاہتے ہیں کہ انہی سے دوبارہ نکاح کریں تو نکاح بالکل شرعاً جائز ہے، نہ ان کو کوئی کفارہ ادا کرنا ہے نہ کچھ، بالکل نکاح کر سکتے ہیں، لیکن ایسی باتیں نہ کریں۔ بعض اوقات یہ جملے بہت ہی، ابھی یہاں تو نہیں تھا، ایسے معاملات ہو جاتے ہیں کہ پھر تا حیات پھر کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے احتیاط کیجیے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ انہوں نے 3 لاکھ کینیڈا میں اپنے بیٹے کو بھیجے ہیں، جن میں سے 1 لاکھ قرضہ لے کے بھیجا ہے، تو اب ان کے لیے قربانی کا کیا حکم ہوگا؟ کہتے ہیں میرے پاس کچھ مال وغیرہ نہیں ہے تو کیا میں قرض لے کے قربانی کروں؟ دیکھیں آپ کو دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر جو آپ کے پاس موجودہ مال ہے، اگر 1 لاکھ اس میں سے نکال دیا جائے تو کیا باقی نصاب کے برابر بچتا ہے؟ یعنی 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم بچتی ہے یا مال بچتا ہے، سامان بچتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو قربانی واجب ہوگی۔ پھر آپ کے پاس نقد نہیں ہے تو ادھار لے کر سکتے ہیں، آپ بعد میں ان کو دے دیجیے گا۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، اگر آپ 1 لاکھ موجودہ اپنے مال میں سے نکال دیں تو مال نصاب کے برابر بچتا ہی نہیں، تو پھر آپ پہ قربانی واجب ہی نہیں ہے۔ جب واجب نہیں ہے تو کرنے کی حاجت نہیں ہوگی۔ یہ بہن نے فرمایا جو انڈیا سے کال کرتی ہیں، انہوں نے کہا کہ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میں رشتہ داروں کی مدد کرتی ہوں، لیکن وہ اس لیے آ کر مجھ سے پھر سلام وغیرہ ترک کر دیتے ہیں کہ ان کو گمان ہے کہ میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی زیادہ مدد کرتی ہوں، ان کی نہیں کرتی ہوں، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بہرحال یہ غلط چیز ہے کہ ہم ان کی طرف سے غلط ہے کہ وہ کسی کی محبت کو، کسی کے پیار کو، کسی کے خلوص کو پیسوں کے ترازو میں تولیں کہ اگر دوسروں کے مقابلے میں ہمیں زیادہ دیا تو پھر تم محبت کرنے والے ہو، اور نہیں دیا تو پھر کچھ نہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر آپ کے صحیح رشتہ دار نہیں ہیں۔ آپ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ چلاتی رہیں، لیکن ان کی ان باتوں کی پرواہ نہ کریں۔ آپ نے اللہ کو راضی کرنا ہے، مخلوق کو نہیں۔ اگر آپ ان کو راضی کرنے کے لیے زیادہ دیں گی تو پھر اس پہ کوئی ثواب آپ کو نہیں ملے گا، اور ہو سکتا ہے آخرت میں عذاب بھی ہو جائے۔ تو اس لیے آپ ان کو جتنا دے سکتی ہیں دیں، ان کی ان باتوں کی وجہ سے کوئی ٹینشن میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اپنے آپ کو مجرم سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو جتنا زیادہ مستحق ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ دیا جاتا ہے، تو اس لیے بالکل گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ ایک ان کا غالباً کویسچن یہ تھا کہ ان کا پلاٹ ہے انڈیا میں، جو یہ بول نہیں سکی تھی کہ پلاٹ ہے اس پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ تو زکوٰۃ کا مسئلہ بہن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی پراپرٹی لی ہے تو اس کے لینے کی نیت، قصد اور ارادے کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر تو آپ نے صرف بیچنے کی نیت سے لیا تھا تو وہ مال تجارت ہے، اس پر سال بسال قربانی تو بنتی ہے، زکوٰۃ بھی لازم ہوگی۔ اور اگر آپ نے بیچنے کی، خالص بیچنے کی نیت سے نہیں لیا، اپنا گھر بناؤں گی بعد میں، یا بنا کر رینٹ پہ چڑھا دوں گی، یا 2 نیتیں شامل ہوئیں کہ اگر اچھی قیمت ملی تو بیچ دوں گی ورنہ رینٹ پہ چڑھاؤں گی، ان تمام صورتوں میں اس پر بالکل زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ کچھ آفر کویسچن ہیں ان کو بھی میں لے لیتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر مقروض ہمارا قرض ادا کرنے پر قادر نہ ہو اور اس نے کوئی چیز ہمارے پاس اس قرض کے بدلے میں گروی رکھوائی تھی، تو کیا ہم اس کو بیچ کر اپنا قرض واپس لے سکتے ہیں؟ تو دیکھیں یہاں 2 چیزیں ہیں، ایک صورت احسان ہے اور ایک فتویٰ ہے۔ صورت احسان اور تقوی کی صورت یہ کہہ لیجئے کہ آپ، وہ بیچارہ قادر نہیں ہے تو اس کی چیز کو نہ بیچیں، اگر آپ ویٹ کر سکتے ہیں تو انتظار کر دیں، اس کو مہلت بھی دیں۔ جو دنیا میں کسی کو مہلت دیتا ہے، ہم نے یہ دیکھا ہے حدیثوں کا نچوڑ اور تعلیم شرع کا نچوڑ یہ ہے کہ بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ساتھ نرم معاملہ فرمائے گا۔ اس لیے اگر مہلت دے سکتے ہیں مہلت دے دیں، لیکن اگر آپ کو خود شدید ضرورت ہے اور وہ ادائیگی پہ قادر بھی نہیں رکھتا، لیکن اس نے پہلی بطور ضمانت کوئی شے آپ کے پاس رکھوائی ہوئی ہے، تو بالکل وہ رکھوائی اسی لیے تھی۔ گروی جو ہوتا ہے یا رہن جس کو رکھنا کہتے ہیں، اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس وقت تک جو طے ہوا ہے قرضہ ادا نہ کر سکا تو آپ اس چیز کو بیچ کر اپنا قرضہ وصول کر سکتے ہیں، تو شرعاً پھر کوئی حرج نہیں ہے، نہ یہ کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھانا کہلائے گا، کیونکہ اس گروی چیز کے رکھنے کا تو مقصود شرع ہی یہی تھا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور ایک سوال تھا کہ اگر کوئی شخص 2 لوگوں کے سامنے کلمہ کفر کہہ دے تو کیا، اور اکیلے میں توبہ کر لے، مسلمان ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یا اس کا جواب میں ضرور دیتا، لیکن ٹائم ہمارے پاس بہت کلوز ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس کو شامل کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، میں آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عالم اور مفتی بنائے، اس کے لیے جذبہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس مقام تک پہنچنے کے لیے تمام معاملات آسان کر دے، آپ کو وسائل عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔